السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وعلی بیتہ وصحبہ وازواجہ اجمعین۔ ایاک نعبد وایاک نستعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمدللہ علی کل حال۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اخوانی، 27 رجب تقریباً ہجرت مدینہ سے 1.5 سال پہلے، جب رسول اللہ کی عمر مبارک تقریباً 52 سال تھی، یہ سفر آسمانوں کا پیش آیا، جسے ہم معراج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ معراج کا سفر سیرت نبوی کا ایک اہم واقعہ ہے۔ یہ سفر ایک رات میں ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی قدرت سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں اور پھر سدرۃ المنتہا پر اٹھایا۔ یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خواب نہیں تھا جسے کچھ لوگ سوچتے ہیں۔ یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں ہوا۔ بات پر آنے سے پہلے آپ لوگوں کو کچھ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں 2 سورسز آف نالج ہیں، ایک قرآن حکیم اور احادیث مبارک، اور اس سفر کا ذکر ہمیں دونوں میں ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ اسراء کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ یہ آیت مبارک معراج کے زمینی سفر کے بارے میں ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ پہلی چیز آیت میں ہے سبحان، مطلب حمد اس ذات کی جس نے اپنے بندے عبد یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات اسراء میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچایا۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے پر لے جائے گئے اس ذات کی قدرت سے جو قوی ہے، اعلیٰ ہے، جس کی کوئی کمزوری نہیں، جو پاک ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ اس پورے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی بھی نہیں سوکھا تھا، دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا سفر طے کر کے آئے، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر 7 آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، اور پھر واپس مکہ المکرمہ، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وقت رک گیا تھا۔ اور یہ بات 14 سال کے پہلے کے لوگوں کے لیے بھی ماننا مشکل تھا، اور آج حالانکہ سائنس یہ تو بتاتی ہے کہ اسپیڈ آف لائٹ سے سفر کرنے پر وقت رکتا ہے، لیکن آج بھی لوگ اس بات کو ہضم کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ آج تک کوئی اسی اسپیڈ پر پہنچا نہیں سائنس کے مطابق۔ اور اللہ جل شانہ نے اس آیت میں رسول اللہ کے لیے لفظ عبد استعمال کیا ہے۔ عبد بندے کے لیے ہوتا ہے، اور عربی زبان کو مد نظر رکھیں تو عبد کے معنی یہ نکلتی ہے کہ رسول اللہ اپنے جسد مبارک کے ساتھ گئے تھے، نہ کہ صرف رسول اللہ کی ارواح مبارک گئی یا رسول اللہ نے خواب میں دیکھا، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جسد مبارک سے گئے تھے۔ احادیث کی روشنی میں اس سفر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن حکیم کی حفاظت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی احادیث بھی محفوظ رکھی ہیں، جو ہمیں ہماری زندگی میں رہنمائی کرتی ہیں۔ معراج نبی کی یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ احادیث کی 2 متعدد کتابیں ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور یہ حدیث دونوں میں موجود ہے، اور سند کے لحاظ سے اس سے مضبوط سند نہیں۔ حدیث پر آتے ہیں، سیدنا مالک بن صعصع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس رات ہونے والے واقعات کے بارے میں بتایا۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں حتیم یا حجر میں لیٹا تھا کہ کوئی آنے والا یعنی جبریل علیہ السلام میرے پاس آیا، اس نے میرا سینہ ناف تک کاٹا اور میرا دل باہر نکالا، پھر اسے ایک سنہری برتن میں رکھا جو ایمان سے بھرا تھا، اور میرا دل اس سے دھویا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا پیٹ زمزم سے دھویا اور اس میں ایمان اور حکمت ڈالی۔ پھر ایک چوپایا میرے پاس لایا گیا جو کہ کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا سفید رنگ کا تھا، جس کا نام براق تھا۔ اس کا قدم وہاں پڑتا جہاں اس کی نگاہ جاتی۔
وہ میری سواری تھی اور جبریل علیہ السلام میرے ساتھ چلے یہاں تک کہ ہم زمینی آسمان تک پہنچے۔ اس حدیث میں معراج کے سفر کا زمینی حصہ بیان نہیں، تو سورہ اسراء کی پہلی آیت کو پڑھ کر اور تفاسیر کی اور دوسری حدیث کو جمع کر کے زمینی سفر بیان کرتا ہوں۔ یہ سفر زمین پر پیش آیا، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے براق کو وہاں باندھا جہاں دوسرے نبی اپنی سواریوں کو باندھتے تھے۔ مسجد میں لوگ نماز کے لیے جمع تھے، میں بھی انتظار میں تھا کہ کوئی آگے بڑھ کر امامت کرے گا۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آگے کیا اور میں نے نماز کی امامت کی۔ پھر جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ یہ تمام لوگ اللہ کے رسول اور نبی ہیں اور آپ ان کے امام ہیں، اور پھر یہاں سے آسمانی سفر کا آغاز ہوا۔ اسی حدیث کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان کو پہنچے۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، دوسری طرف سے آواز آئی، کون؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، جبریل۔ پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا، وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ پھر کہا گیا، خوش آمدید ان کو جو بلائے گئے ہیں، اور دروازہ کھولا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں اندر داخل ہوا تو میں نے وہاں آدم علیہ نبینا کو دیکھا۔ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، یہ آپ کے جد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا اور انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہا، خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی۔ پھر جبریل علیہ السلام اور میں چلے یہاں تک کہ ہم دوسرے آسمان تک پہنچے۔ یہ سوالات ہوئے جو پہلے آسمان کے دروازے پر ہوئے، اور جبریل علیہ السلام نے ان کا وہی جواب دیا جو پہلے آسمان پر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اندر داخل ہوا تو میں نے وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ انہیں سلام کیا اور انہوں نے میرا سلام کا جواب دیا اور مجھے کہا، خوش آمدید نیک بھائی اور نیک نبی۔ پھر ہم تیسرے آسمان کو پہنچے اور وہاں میں سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملا۔ میں نے سلام پیش کیا اور انہوں نے مجھے کہا، خوش آمدید صالح بھائی اور صالح نبی۔ اور اسی طرح رسول اللہ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر سیدنا ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے آسمان پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملے۔ موسیٰ علیہ نبینا سے ملاقات کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا موسیٰ سے ملنے کے بعد ساتویں آسمان کی طرف بڑھے تو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا رونے لگے۔ پوچھا، کیوں رو رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد نبی بنے، لیکن ان کی امت میری امت سے کئی گنا زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے ساتویں آسمان لے جایا گیا جہاں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ کے جد ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کریں، اور میں نے سلام پیش کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا، خوش آمدید صالح بیٹے اور صالح نبی۔ ایک بات دیکھیں کہ ہر نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صالح بھائی اور صالح نبی کہا، سوائے سیدنا آدم اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے، کیونکہ سیدنا آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے جد ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد کے ساتھ ساتھ ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء کے بھی جد ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے سدرۃ المنتہا لے جایا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کا ذکر ہمیں ہماری زبان میں سمجھا رہے ہیں، پر پہلے سمجھیں کہ سدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور منتہا مطلب سب سے آخری حد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیری کے درخت کا ایک پھل ہجر کے مٹکوں کے برابر تھا، اور اس پیڑ کا ایک پتا ہاتھی کے کانوں کے برابر تھا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہاں 4 نہریں دیکھی، 2 ظاہر اور 2 چھپی ہوئی۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیا ہیں؟ جبریل نے کہا، یہ 2 چھپی ہوئی نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں، کوثر اور سلسبیل، اور جو 2 ظاہر نہریں ہیں وہ نیل اور فرات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے بیت المعمار لے جایا گیا۔ بیت المعمار خانہ کعبہ کے بالکل اوپر آسمانوں میں اللہ جل شانہ کا گھر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ روزانہ یہاں 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی، اور اسی طرح 70,000 فرشتے روزانہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور جب ایک 70,000 کی جماعت جاتی ہے تو قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میرے سامنے 3 چیزیں رکھی گئیں، شراب، شہد اور دودھ۔ میں نے دودھ کو چنا۔
جبریل علیہ السلام نے کہا یہی فطرت ہے آپ اور آپ کی امت کی، مطلب جبریل علیہ السلام نے آپ کی پسند کی تعریف کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے تحائف دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی گئیں، اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت مجھے 3 تحائف ملے۔ پہلا 50 نمازیں ایک دن اور رات میں، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے قوم الکافرین تک، اور تیسرا یہ کہ میری امت کے کبیرہ گناہ بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے معاف ہو سکتے ہیں۔ نماز کے بارے میں اسی حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ یہ تحائف لے کر لوٹے تو رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے۔ ماشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام ہر جگہ ہیں، سب سے زیادہ کلام ہونے والے پیغمبر، کلیم اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ 50 نمازیں بہت ہیں، مجھے لوگوں کا تجربہ ہے وہ یہ نمازیں نہیں پڑھیں گے، واپس جائیں اور ان کو کم کروائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت قبول کی اور واپس گئے تو 10 نمازیں کم ہو گئیں، 40 رہ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس گئے، 10 اور کم ہو گئیں، 30 باقی رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس گئے، 10 اور کم ہو گئیں، 20 باقی رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے، 10 اور کم ہو گئیں، اب 10 بچیں، پھر یہی ہوا اور اب 5 نمازیں بچ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی کہا، پر اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب نہیں، اب مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، میں اللہ پر اپنا معاملہ چھوڑتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے مل کر 5 نمازیں لے کر واپس آ رہا تھا تو اللہ جل شانہ نے فرمایا یہ میں نے آپ کی امت پر فرض کی ہیں، اور میں نے اپنے بندوں پر سے بوجھ ہلکا کر دیا، اور میں ان کی ہر ایک نیکی پر 10 گنا زیادہ ثواب دوں گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے یہ 5 نمازیں پڑھیں اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اس حدیث کے علاوہ اور بھی معراج کے بارے میں حدیث ملتی ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھائی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ آسمانوں سے واپس آئے، مسجد اقصی پہنچے اور براق پر سوار ہو کر مکہ المکرمہ پہنچ گئے۔ یہ سارا قصہ تھا سفر معراج کا یا واقعہ معراج کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا قصہ قریش کو سنایا۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنسنے لگے، یہاں تک کہ کچھ مسلمانوں کے دل میں بھی وسوسے پیدا ہو گئے۔ مشرکین مکہ یہ سارا قصہ سب کو جا جا کر سنانے لگے اور نعوذ باللہ یہ کہنے لگے کہ ہمیں شک تھا کہ رسول اللہ پاگل ہیں، مجنون ہیں، پر اب ہمیں پورا یقین آ گیا۔ کوئی کیسے ایک رات میں مسجد اقصی جائے، پھر آسمانوں پر جائے اور پھر واپس بھی آ جائے۔ اب مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنا شروع کیا کہ مسجد کیسی تھی، اس کی کھڑکیاں کیسی تھیں، مسجد کا ڈھانچہ کیسا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں پریشان ہوا کہ آخر اب ایسی چیزیں کون یاد کرتا ہے، یا ایسی چیزوں پر اتنا دھیان بھی کون دیتا ہے۔ مشرکین مکہ سوال پہ سوال پوچھتے جاتے اور مذاق اڑاتے جاتے، کہہ لگاتے، اور تبھی اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی اپنی آنکھوں کے سامنے دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر مشرکین مکہ مجھ سے سوال کرتے جاتے اور میں مسجد اقصی کو مکہ میں بیٹھ کر آنکھوں سے دیکھتا جاتا اور جواب دیتا جاتا۔ اس سارے معاملے کے دوران مشرکین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، یہ سوچ کر کہ رسول اللہ جھوٹی کہانیاں گڑھ رہے ہیں، نعوذ باللہ، اور اگر ہم نے ان کے سب سے قریبی دوست کو اس بات پر آمادہ کر لیا تو اس جنگ میں ہمیں فتح مل گئی۔ مشرکین سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے اور انہیں سارا قصہ سنایا۔ سیدنا ابو بکر نے پھر ایک ہی سوال کیا کہ کیا رسول اللہ نے خود یہ سارا قصہ بتایا ہے؟ سب نے کہا ہاں اور ہنسنے لگے۔ سیدنا ابو بکر نے فوراً جواب دیا کہ اگر رسول اللہ نے یہ کچھ فرمایا ہے تو یہ 100% حقیقت ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ ان کے پاس روزانہ ایک فرشتہ آتا ہے، تو اگر وہ فرشتہ کے ساتھ مسجد اقصی تک گئے اور پھر آسمانوں پر گئے تو پھر اس میں کیا بات ہو گئی؟ میں ان باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس دن کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق کا لقب ملا، اور آج تک ابو بکر صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یا اخوانی، یہ آج کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں گا اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے اور ہمیں رسول اللہ کی زندگی مبارک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین فی امان۔